ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم حضرات اور نوجوانان اسلام، آج کی محفل قرآت ہے، یعنی ہم قرآن کریم کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اسی لب و لہجے کے ساتھ، اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی خوش الہانی کے ساتھ جس طرح وہ آج سے 1450 برس پہلے نازل ہوا تھا. خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ یہ آواز قرآن کی شکل میں ہمارے کانوں سے ہوتی ہوئی ہمارے دل کی دنیا تک اتر گئی. یہی وہ قرآن ہے جس نے آج سے 1450 برس پہلے اس زمین پر پھیلی ہوئی تمام برائیوں کا خاتمہ کیا تھا. یہی وہ قرآن ہے جس نے کل کسریٰ اور قیصر کے قدموں میں سسکتی ہوئی انسانیت کو آزادی کے خواب ہی نہیں دکھائے، بلکہ حقیقت میں انہیں آزادی عطا کی تھی. آج پوری دنیا پر ہم نظر ڈالیں اور مشرق سے لے کے مغرب تک تمام جہاں کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں آج بھی پوری دنیا اسی طرح جہالت کی دلدل میں پھنسی نظر آتی ہے جس طرح قرآن کی آمد سے پہلے تھی. آج قرآن کے تلاوت کرنے والوں پر، قرآن پڑھنے والوں پر اور قرآن کے سننے والوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں سجا کر اپنی زبان پر تلاوت کے ساتھ حقیقی دنیا میں اسی طرح لے کر نکلے جس طرح 1450 برس پہلے
اس قرآن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر نکلے تھے۔ مجھے چند سیکنڈ اور چند لمحوں میں یہی عرض کرنا ہے، آج ہر ایک کی زبان پر یہ شکوہ اور شکایت ہے، ہر ایک شخص ماتم کنا ہے، ہر ایک شخص اس بات کا مرثیہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے معاشرے کو نہ جانے کس کی نظر لگی اور وہ برائیوں کا مرکز بن گیا۔ لیکن اس مرثیہ خوانی سے کچھ نہیں ہوگا، سینہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا، ماتم کرنے سے اجالا نہیں ہو جانے والا۔ 1450 برس پہلے فارا کی چوٹیوں سے قرآن کریم نے اعلان کیا تھا، جو قوم مجھے اپنے سینے سے لگا کر اپنے دل کی دنیا میں بسائے گی، میں اسے زمین کی حکمرانی بھی عطا کروں گا اور زندگی گزارنے کا اسے پاکیزہ طریقہ نصیب فرماؤں گا۔ آئیے ایک نظر اس زمانے پر ڈال لیتے ہیں جب قرآن آیا نہیں تھا تو زمین کی کیا صورتحال تھی۔ ساری دنیا مظلوم انسانوں کی چیخوں سے بھری پڑی تھی، مائیں اپنے بیٹوں کی غلام اور ان کی ہوس کا شکار بن جاتی تھی، بہنوں کی آبرو بچانے والا روئے زمین پر کوئی نظر نہیں آتا تھا، بلکہ بہن خود اپنے بھائی کے ہاتھوں ہوس کا شکار ہوتی اور دنیا پر جنگل راج قائم تھا۔ قرآن کریم نے آ کر جہالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو باہر نکالا، آزادی کا سورج دکھایا۔ وہ قوم جو ایک دوسرے کے گلے کاٹتی تھی، قرآن کریم نے آ کر اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے سے وابستہ کیا اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میں قرآن کریم کی انہی آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا جن کو آپ نے بہترین انداز اور بہترین گلوں کے ساتھ ابھی سماعت فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ وہ قوم سینکڑوں سال تک ایک دوسرے کا خون بہاتی تھی، صرف 4 مہینے تھے جو احترام والے مہینے کہلاتے تھے، ان میں ان کی تلواریں نیام میں جاتی تھی، باقی 8 مہینے تلواریں ایک دوسرے کی کھوپڑی پر پڑتی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، 1450 برس پہلے جب قرآن مقدس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ انسان احترام کے قابل ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بلا کسی وجہ کے کسی جان کو قتل کیا، نہ اس نے فساد مچایا تھا نہ اس پر کوئی حق بنتا تھا، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہو۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا، اس نے گویا پوری مانو جاتی کو بچا لیا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ آیت اتری اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے قرآن کے پڑھنے والوں نے اپنی تلوار مظلوموں کی حفاظت کے لیے استعمال کی اور ظالموں کے سر قلم کر ڈالے۔ آج چونکہ قرآن، معاف کیجیے گا، بیشتر مسلمانوں کے گھروں میں طاقوں کی زینت بنا، صرف جہیز میں بیٹی کو دینے کے قابل رہ گیا، قرآن عدالتوں سے نکال دیا گیا۔ جب قرآن عدالت سے نکلا اور برائیوں کی پش پر ساری دنیا کی حکومتیں کھڑی ہو گئیں تو فساد مچے گا کیسے نہیں؟ جس وقت قرآن آیا اس وقت ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا، اسے جنگل میں لے جاتا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا، جس وقت اس کے ماتھے پر پسینہ آتا، وہ بیٹی جو اپنے باپ کو باپ سمجھتی تھی اپنے آنچل سے اپنے باپ کا پسینہ پوچھتی اور وہ یہ سمجھتی کہ میرا باپ گڑھا کھودتے ہوئے پیاس کا شکار ہوا ہوگا تو کٹورے سے پانی اپنے باپ کے ہاتھوں میں پیش کرتی، مگر اس معصوم ننھی کلی کو کیا معلوم تھا کہ یہ تیرا باپ نہیں، یہ شیر سے بڑھ کر درندہ ہے، یہ
سے زیادہ زہریلا ہے، یہ گڑھا کسی اور کے نہیں، تیرے لیے کھود رہا ہے، یہ تیرا قاتل ہے، چند لمحوں کے بعد تیرے سینے پر اس کا پیر ہوگا اور تو ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گی۔ یہی ہوتا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں گرا دیتا اور اس کے بعد اپنا ظالم پیر اس کی پسلیوں پر رکھ کر اس پر مٹی ڈالنا شروع کرتا۔ وہ بیٹی باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی اور یہ کہتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے ایسی زمین پر کیا گناہ کیا ہے؟ اسے کوئی جواب نہیں ملتا سوائے اس کی کہ اس کی چیخوں کو زمین کے اندر بند کر دیا جاتا۔ زمین کراہتی مگر کوئی نہ تھا جو اس معصوم بچی کی آوازوں کو سن لیتا، اس لیے کہ قیصر روم کا بادشاہ عورت کی زلفوں سے کھیلنے میں اور شراب کے جام پینے میں مصروف تھا۔ ایران کا کسرا اپنی فوجوں کو لڑانے اور ملک ہتھیانے میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں 571 عیسوی تھی کہ مکہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود میں محمد رسول اللہ نے جنم لیا اور 40 سال کی عمر جب اس شہزادے کی ہوئی اور یہ غار حرا میں پہنچا تو 610 عیسوی میں تاج نبوت سجا کر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کی آیات پڑھتا ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس نے آ کر اعلان کیا، اے دنیا کی مظلوم بیٹیوں، میں آ گیا ہوں تمہارا والی بن کر، آج کے بعد کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا، تجھے جینے کا حق دیا جائے گا۔ اور قرآن نے اس آیت کو قانون بنا دیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ بے شک سبحان اور کہیں کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، خوف سے بھی قتل مت کرو اور حقیقت میں غریبی آ جائے تب بھی قتل مت کرو۔ اور اگر قتل کیا تم نے تو محمد رسول اللہ تم سے انتقام لے گا۔ کسی باپ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو قتل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا انسانوں کو ایک دن عدالت لگے گی جس میں اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہوگا۔ وہ بچیاں جو قتل کی گئی ہیں انہیں زندہ کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ جو دردور کر دی گئیں، وہ جو قتل کر دی گئیں، کس بنیاد پر تجھے قتل کیا گیا؟ سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کر انسانوں، میں خاص اس وقت مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا چونکہ میری آواز ان تک بھی پہنچ رہی ہے جن کا دھرم اسلام نہیں ہے۔ اس دن قیامت میں وہ بیٹی یہی تو کہے گی، اے پروردگار، میرا قصور یہی تھا کہ ماں کے رحم میں تو نے مجھے عورت بنا دیا تھا، میرے باپ نے مجھے اس لیے قتل کیا کہ میں مرد نہ تھی، میں مذکر نہ تھی، میں وومن کی شکل میں آئی تھی، اس لیے مجھے قتل کر دیا گیا۔ میں آج معاشرے کی طرف روٹوں تو دنیا کل کی جہالت سے بھی آج بڑی جہالت میں ہے۔ وہ عرب کے رہنے والے وحشی کم سے کم اپنی بیٹی کو 4 سال 5-6 سال جینے کی اجازت تو دیتے تھے۔ آج کا وحشی درندہ انسان، وہ چاہے ہندوستان میں رہتا ہو یا امریکہ اور افریقہ اور فرانس میں رہتا ہو، اس نے آج مشینیں تیار کر لی ہے، اس نے آج CT اسکین بنا لیا ہے، اس نے آج الٹرا ساؤنڈ ایجاد کر لیا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں دیکھ لیتا ہے فیمیل ہے یا میل ہے، اور اس کے بعد یہ ماں اور باپ دونوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ بظاہر اس کی دکان پر سائن بورڈ MBBS کا لکھا ہوا ہے، یہ MD بنا ہوا ہے، دنیا کی نظروں میں یہ شرافت کا پتلا ہے، اسے سماج کا شریف انسان جانا جاتا ہے، مگر یہ پیسے کے لیے یہ اس معصوم بچی کا قتل کرتا ہے، اور قتل ہی معمولی درجے کا نہیں، اس کی بوٹیاں نالیوں میں بہا دی جاتی ہیں اور اس کے ٹکڑے زمین کچرے پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے مجھ سے پوچھنے والا کون؟ یہ باپ سمجھتا ہے مجھ سے پوچھنے والا کون؟ یہ ماں سمجھتی ہے اس بچی کے قتل کا مجھ سے سوال کرنے والا کون؟ اس لیے کہ آج دنیا پر جہالت کا راج ہے،
زندہ بچ جاتا. کتب علیکم القصاص کے ضابطے کے تحت اس کا بھی سر قلم کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مفتی عبدالسمی صاحب قاسمی، زندہ باد، علماء دیوبند، زندہ باد، نعرہ تکبیر. عظمت قرآن. اے مسلمانوں، قرآن پھر ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ایک بار پھر روئے زمین پر وہ انقلاب لے کر آؤ جو محمد رسول اللہ قرآن کے ذریعے لے کر آئے تھے. یہ تو میں نے ایک داستان سنائی ہے مظلوم بچیوں کی. عورت کے ساتھ ظلم اور ستم اتنا تھا کہ تصور سے دل کانپ جاتا ہے. باپ شوہر کے مر جانے کے بعد اس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. دنیا کے کئی خطوں میں تو یہ تھا کہ اس عورت کو شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا, اس کی ارتھی کے ساتھ اسے بھی لکڑیوں کے حوالے کر دیا جاتا. وہ عورت چیخ کر پکار کر یہ کہتی کہ میرا قصور کیا ہے. سماج یہ کہتا کہ تو ڈائن ہے, سماج یہ کہتا کہ تو زہریلی ناٹن ہے, تو نے ہی اپنے شوہر کو ڈسا ہے, تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. وہ عورت چیختی, اس کی آہوں میں مظلومیت کا درد ٹپکتا اور وہ یہ کہتی کہ میرے ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا جن کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. یہ یتیم تو ہو گئے ہیں, اگر تم مجھے بھی اس کے ساتھ جلا دو گے تو یہ کس کی ماں کو ماں کہیں گے, یہ کس کے باپ کو باپ کہہ کر پکاریں گے. میں زندگی بھر تمہارے گاؤں اور شہر سے نکل جاؤں گی, اپنے بچوں کو بھیک مانگ کر اپنے سینے کی گرمی سے انہیں تر و تازہ رکھوں گی. مگر سماج میں کون تھا جو اس عورت کی فریاد کو سنتا, اس کی آہو بکا کو سنتا. جبرن خاندان کے ظالم لوگ اس عورت کو پکڑتے اور چتا کے حوالے کر دیتے اور جل جاتی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اور معصوم بچے تڑپتے رہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, عظمت قرآن, زندہ باد, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اور اگر کہیں یہ نہیں تھا تو دوسرا ظالمانہ قانون یہ تھا کہ عورت کو دوسرا شوہر کرنے کی اجازت نہ تھی, جیسا کہ آج بھی بعض قوموں کے یہاں نہیں ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ عورت جس کا شوہر چلا گیا وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی, پوری زندگی بدوا ہو کر رہے گی. سفید ساڑی کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں پہن سکتی. یہ قرآن جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے, اس قرآن نے اس جہالت کی رسم کو توڑ ڈالا جس پہ قرآن 15 سال کے بعد نازل ہونے والا تھا. وہ ہمارا محبوب, وہ ہمارا قائد, وہ ہمارا لیڈر جسے ہم اپنی جان اور خون سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں, محمد رسول اللہ نے عرب کی سرزمین پر اس رسم کو اپنی ٹھوکروں سے رون کر 40 سال کی ایک اس عورت کو جس کے 2 شوہر اسے موت کا غم دے چکے تھے, جدائی کا پیالہ پلا چکے تھے, اسے اپنے دامن نکاح میں لیا اور اپنے ماننے والوں سے کہا قیامت تک کسی بدھوا کو ناگن مت سمجھنا, ڈائن مت سمجھنا, اسے قاتل مت سمجھنا. میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کرتا ہوں. یہ انقلاب محمد رسول اللہ لے کر آئے, یہ انقلاب قرآن لے کر آیا, یہ انقلاب نبی کے صحابہ لے کر آئے. ایک 25 سال کا وہ نوجوان جس کی جوانی پر سارا عرب ناز کرتا تھا, وہ ایک ایسی عورت کو نکاح میں لاتا ہے جس کی جوانی کو تو شوہروں کی موت نے جھلسا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدر کرو اس اسلام کی, اسلام کی قدر کرو. غم کی اجازت دی اسلام نے, اس قرآن نے. لیکن اے بیوہ, 4 مہینے 10 دن تو غم کر, 4 مہینے 10 دن غم کر. 4 مہینے 10 دن کے بعد تجھے اپنا شوہر تلاش کرنے کی اجازت. خاندان کا کوئی مکھیا تجھے غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا, تجھے باندی بنا کر نہیں رکھ سکتا. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. 4 مہینے 10 دن کے بعد کوئی خاندان کا چودھری کسی
جس نے بیوی کو 4 مہینے 10 دن تو شوہر کی جدائی کا غم کھانے کی اجازت دی، لیکن اس کے بعد اسے نکاح کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے ایک ماں سے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اے ماں تو اپنے بچے کو، اگر تو بیمار نہیں ہے، اگر تو کمزور نہیں ہے، اگر تیرے دودھ میں فساد نہیں ہے، تو یہ تیرا لال، یہ لخت جگر تیرے دودھ کا پیاسا ہے، تیرا دودھ اس کی غذا بن جائے گا۔ کتنے دن دودھ پلائے؟ حولین کاملین، پورے مکمل 2 سال۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ، عظمت قرآن، اللہ، مفتی عبدالسمی صاحب قاسمی، زندہ باد، علماء دیوبند۔ زندہ باد۔ لیکن یہ فساد کن قوموں نے برپا کیا ہے؟ ان لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے یہ کہا کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، تیری موجودگی میں تیری ماں احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو قرآن یہ ہدایت کرتا ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کے سامنے تجھے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف بھی مت کہنا، اس لیے کہ اگر تو نے اف کہا تو ان کا دل پھٹ جائے گا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے سامنے اپنی پیشانی پر بل مت ڈالنا، پیشانی پر تیری بل نہ پڑ جائے کہ ماں یہ تو نے کون سا مطالبہ کر لیا، اے باپ تو نے کس چیز کو مجھ سے مانگ لیا، تو مجھ سے کیوں وقت مانگتی ہے؟ قرآن نے کہا نہ اف کہنا ہے، نہ پیشانی سے غصے کا اور نہ گواری کا اظہار کرنا ہے، بلکہ اپنے ماں باپ کے سامنے تجھے اس طرح کھڑے رہنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تیرے بازو جھکے ہوئے ہوں، جیسے ایک سپاہی تھانے دار کے سامنے بازو جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، جس طرح ایک SHO DSP کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جس طرح SP صاحب DIG کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس طرح DIG DGP کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جس طرح DGP مکھ منتری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ تیرے ماں باپ ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تیرے بازو جھکے ہوئے ہوں، تو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو پسارے ہوئے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ کل تو بچہ تھا تو ضد کرتا تھا، آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کا مزاج ضدی ہو گیا ہے، کل تو بات بات پہ روتا تھا، آج انہیں اپنا بچپنا اور جوانی یاد آ کر بات بات میں رونا آتا ہے، کل تو ان کو جگاتا تھا، آج یہ رات میں تجھے جگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرہ ننقصہ فی الخلق، جب ہم کسی کو زیادہ عمر دے دیتے ہیں تو اسے پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی اس کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں۔ 5 حکم دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے لیے؟ بوڑھے ماں باپ کے لیے، اس لیے کہ جب تک ماں باپ جوان ہیں وہ اپنے بچے کو رات کو نہیں جگائیں گے، جب تک ماں جوان ہے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے پکا کر کھلائے گی، جب تک باپ جوان ہے سورج کی کرنوں سے مقابلہ کرے گا اور اپنے بیٹے کو دھوپ میں نہیں تھکائے گا، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو تجھے 3 کام اور کرنے ہیں، 2 نہیں کرنے ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان کے سامنے گفتگو کرے تو ایسی کہ تیری گفتگو سے پھول جھڑ لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور 5واں حکم دیا، اور ان سے اپنے رب، ان کے بارے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنی زبان سے مولا سے کہنا میرے مولا میں تو اپنی ماں کی ایک رات کا قرض نہیں اتار سکتا، جس رات میں بخار سے تپا ہوا تھا، ماں پوری رات ٹھنڈے کپڑے میرے ماتھے پہ رکھتی رہی، میں اپنی ماں کی اس ایک رات کا قرض نہیں اتار سکتا جس نے زندگی اور موت سے لڑ کر مجھے دنیا میں چاند اور سورج دیکھنے کا موقع دیا۔ اے مولا میرے ماں باپ پہ ایسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ ہے قرآن جس نے ایک ایک جوان کو اپنے ماں باپ کے احترام کا
مرد لوگ تھراتے ہیں اور کانپتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جوانوں کی قدر ہے. وہاں ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے نہیں پلاتی کہ دودھ پلانے سے جلدی بوڑھی ہو جاؤں گی، اور اگر بوڑھی ہو گئی تو پھر مجھے ایئر ہوسٹس سے نکال دیا جائے گا. میں بوڑھی ہو گئی تو آفس کا مینیجر مجھے آفس سے باہر نکال دے گا، اس لیے وہاں ڈبے کا دودھ پلایا جاتا ہے، بکریوں کا دودھ پلایا جاتا ہے، خنزیر کا دودھ پلایا جاتا ہے. یہ ہے اسلام جو ایک ماں کو حکم دیتا ہے، اے ماں تو اپنے بچے کو دودھ پلانا، یہ تیرا دودھ تیرے بچے کی غذا بھی ہے، اور خالی دودھ نہیں ہے، یہ تیرے لہو کے قطرے ہیں، تیری پاکیزگی تیرے بچے کے جسم میں داخل ہو جائے گی، تیری روحانیت تیرے بیٹے کو مل جائے گی، تیرے ایمان کا جوش اور ولولہ تیرے لہو کے قطروں کی شکل میں تیرے بچے کے دل میں پہنچ جائے گا. اگر تو بہادر ہے تو تیرا بیٹا بہادر ہوگا، اگر تو غیرت مند ہے تو تیرا بیٹا غیرت مند ہوگا، اگر تو صاحب دل ہے تو تیرا بیٹا صاحب دل ہوگا، اگر تو رب سے محبت کرنے والی اللہ کی عاشقہ ہے تو تیرا بیٹا بھی رب کا عاشق بن جائے گا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تیرے ہر قطرے پر تجھے ثواب ملے گا. آج تو بچے کا حق ادا کر دے کہ جب تو بوڑھی ہو جائے گی تو تیری اولادیں تیرا حق ادا کریں گی. دنیا سے فساد اس وقت مٹے گا جب قرآن ایک ایسی جماعت کو تیار کر دے جس نے 1450 برس پہلے ایک گروہ کو تیار کیا تھا. اس گروہ کا نام حزب اللہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پارٹی تھی. اس گروہ کا نام جند اللہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر تھا. اس گروہ کی صفات قرآن بیان کرتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار دے دیں اور زمین کی قوت عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور مالی سسٹم کو بالکل صحیح کر دیں گے، امیروں سے مال لیں گے اور غریبوں پر تقسیم کریں گے. 2.5% سونے کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، چاندی کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، مال تجارت کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں کی شکل میں، اور گائے کی زکوٰۃ گایوں کی شکل میں، اور بھینس کی زکوٰۃ اس کے نصاب کے انداز میں زمین سے عشر لیا جائے گا. اس طرح وہ غریب جس کے یہاں چولہا نہیں جلتا، اس کے یہاں بھی یہ زکوٰۃ کی رقم پہنچا کر مسکینوں کی، یتیموں کی، مسافروں کی، قرض مندوں کی مدد کریں گے. قرآن نے یہ انقلاب زمین پر برپا کیا. 90 سال ہوئے ہیں نظام قرآنی کو ٹوٹے ہوئے کہ آج پوری دنیا فتنے اور فساد سے بھر گئی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، زندہ باد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آؤ ہم بتاتے ہیں دنیا والوں میں اور قرآن کے ماننے والوں میں کتنا فرق ہے. قرآن اپنے ماننے والوں سے بار بار کہتا ہے کہ تم اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% تو نکالو گے جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ، یعنی 612 گرام چاندی جس کے پاس ہے، قرآن کی نظر میں وہ مالدار ہے. سال گزرنے پر وہ 2.5% نکالے گا. اور اس کے علاوہ قرآن یہ کہتا ہے، کون ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرض دے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں کون ہے خرچ کرنے والا. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جس طرح زمین میں ایک دانہ بویا گیا ہو، اس ایک دانے سے 7 بالیں نکلی، 7 بالوں میں 100 دانے تھے، یعنی ایک خرچ کرو گے تو تمہیں 700 گنا دیا جائے گا. یہ ہے نظام اسلام جو اپنے مال کو بانٹنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ ہے دنیا کا نظام یہود اور کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام جس کی قیادت آج امریکہ کر رہا ہے، جس کی پشپناہی امریکہ کر رہا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ غریب سے کسی حال میں بھی اس کی مدد مت کرو بلکہ سود اس کے جسم سے نکالنا. سود نہیں لا سکتے آپ اپنی موٹر سائیکل سڑک پر جب تک سود خوروں کے اکاؤنٹ میں آپ اپنی موٹر سائیکل کا بیمہ نہ کرا دیں.
نہیں چلا سکتے آپ سڑک پر اپنا ٹریکٹر جب تک لائف انشورنس کمپنیوں کو اور ان فائنینس کمپنیوں کو بیمے کی شکل میں پرچی نہ دکھا دیں. جو دروگا صاحب بیٹھے ہیں وہ آپ کی کار روک کر کھڑے ہو جائیں گے, انشورنس دکھائیے, ورنہ آپ کی آرسی ضبط, آپ کا لائسنس ضبط, آپ عدالت سے چھوٹیے گا. ساری دنیا میں یہ نظام لاگو کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ 70 سال سے جو ملک غریب تھے وہ غریب ہیں. چند سود خور پوری دنیا میں پل رہے ہیں. یہ قرآن ایک ایسا نظام لے کر آیا جس نے کہا کہ سود حرام ہے. جو شخص سود کا 1 روپیہ استعمال کرے اپنی ذات پر وہ ایسا کمینہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ اس نے منہ کالا کیا. یہ ہے وہ قرآن جس کی تفسیر محمد رسول اللہ نے کی اور اپنے ماننے والوں سے کہا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سن لو دنیا والوں, سنو. مسلمان رشوت سے اس لیے بچتا ہے کہ اس رشوت کے دینے پر وہ جہنم میں جائے گا. رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا اور رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا. مگر آج کسی قانون میں ہے؟ کل تک تو میز کے نیچے ہاتھ ڈال کے رشوت لیا کرتے تھے, آج کھلے عام رشوت جس کے پاس ہے وہ قانون توڑ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. قانون ہے غریب کے لیے جس کی جیب میں رشوت نہیں ہے. یہ قرآن, اس کے اوپر چلنے والا نظام, اسے لانے والی ذات محمد رسول اللہ کی اپنے ایک امتی سے یہ کہتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالوں میں بھی, جلوتوں میں بھی اور خلوتوں میں بھی تمہیں رشوت نہیں لینا ہے. اس لیے کہ رشوت دینے والا جہنم میں جائے گا. رشوت دے کر تم نے دوسرے کا حق کاٹ لیا, تم نے قانون کی گردن اڑا دی ہے. اے مسلمانوں, آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہیں وہ اس لیے پھیلی کہ کوئی طاقت ایسی نہیں جو امر بالمعروف کے آرڈر کو دنیا پر نافذ کرے, وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ کا پیغام لے کر نکلے. اس لیے آج میں ابھی سہارنپور سے گزرتا ہوا آیا تو دیکھ رہا ہوں کہ بار ریسٹورنٹ, بار جانتے شراب کا ریسٹورنٹ. اے ہم سے دشمنیاں رکھنے والے لوگوں سنو, اسلام وہ نظام لے کر آیا کہ اللہ کی کتاب اپنے ماننے والوں سے کہتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوا حرام, لاٹری حرام, سٹا حرام, شراب حرام. جب 1450 برس پہلے عرب کی وہ قوم جو 250 قسم کی شراب پیتی تھی, جب یہ آیت آئی تو اس آیت نے ان کے دلوں پر دستک دی. وہ ہماری طرح نہ تھے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی چلے جائیں اور شراب الیکشنوں میں خرچ کرتے بھی چلے جائیں. چند ووٹوں کی خاطر ایک پردھان ہو یا ایم پی اور MLA کا الیکشن لڑنے والا وہ شراب منگائے اور راتوں کو شراب پلائے کہ میں منصب پر پہنچ جاؤں گا. وہ صحابہ تھے جو ان کے سامنے یہ آیت آئی تو جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے توڑ دیا, جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی, جس نے حلق میں اڈیل دی تھی اس نے انگلی ڈال کر حلق سے قید کر دی. ایک صحابی ملک شام سے ملک وہ شراب کے مٹکے اور مشکی سے اونٹوں پر لا کر اور گھوڑوں پر لا رہے تھے کہ جنگل میں کام کرنے والے ایک شخص نے کہا اب اس شراب کو مدینہ لے جا کر کیا کرو گے؟ شراب تو حرام ہو گئی ہے, مدینے کی گلیوں میں پانی کے سیلاب کی طرح بہ رہی ہے. اس صحابی نے یہ نہیں کہا میں کسی یہودی کے ہاتھ بھیج دوں گا, کسی عیسائی کو سپلائی کر دوں گا یا جا کے مدینہ میں تحقیق تو کر دوں. اسی وقت قافلے والوں سے کہا خنجر نکالو, مشکیں چیر دو شراب کی, خنجر نکالو اور مٹکے توڑ دو اور بہا دو نالیوں میں. رب کعبہ کی قسم مورخین لکھتے ہیں اتنی شراب جزیرہ عرب میں گھروں سے باہر بہائی گئی کہ جب بارش ہوئی تھی 1 سال تک تو شراب کی بو آئی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, عظمت قرآن زندہ باد, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آج رو رو کے رہ
دیکھ کے یہ خیال آتا ہے وہ کون سا دن ہوگا جب محمد رسول اللہ کے دیوانے اس قرآن کو لے کر نکلیں گے، شرابیوں کے ہاتھ سے شراب کے جام چھین لیں گے، وہ کس دن اپنے ہاتھوں میں کوڑے لے کر نکلیں گے اور زانیوں کی کمر پر لگا کر یہ کہیں گے کہ اسلام زنا کی اجازت نہیں دیتا، یہ دنیا کے وہ قانون ہے جہاں عام سڑک پر زنا تو زنا ہے لیکن 5 اسٹار ہوٹلوں میں زنا نہیں، جہاں 7 اسٹار ہوٹلوں میں زنا نہیں ہے، لیکن اسلام زنا کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ کسی غیر محرم کی آواز اور اپنے کان سے نہ سنے، اس آواز کا سننا گناہ ہے بلکہ وہ کانوں کا زنا ہے، آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ سے کسی غیر محرم کو چھونا یہ اس کا زنا ہے۔ مگر اے نوجوانوں، آج دنیا کی حکومتیں ان برائیوں کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے، ناچنے گانے والے جو کل تک میراثی کہلاتے تھے، جو ڈھول ڈھپاڑا بجا کر کے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، ان کے نام سے آج انڈسٹریز قائم کر دی گئی ہے اور اس کو فلمی دنیا بنا دیا گیا ہے، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ بنا دیا گیا۔ کیسے ختم ہوں گے؟ ختم ہوں گے اس قرآن سے جڑ جانے سے۔ ایک چیز اور کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ محفل قرات ہے، تقریر کا موقع تو ہے نہیں، مگر چونکہ قرآن کا میسج اور پیغام اگر ہم نہ سن سکے تو یہ قرآن کل قیامت میں ہم سے شکایت کرے گا۔ اے مسلمانوں، ایک میسج تمہارے موبائل میں آتا تھا تو فوراً سے پڑھ لیا کرتے تھے، تم پڑھ نہیں سکتے تھے تو کسی دوسرے سے پڑھواتے تھے، کسی کمپنی کا فائدہ مند میسج تو نہیں، میں 1400 برس سے تمہارے پاس اللہ کے میسج کی شکل میں موجود ہوں، تم نے مجھے پڑھ کر کیوں نہیں دیکھا؟ آج مسلم نوجوان جو نماز میں تو کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو قرآن کے رمضان میں تلاوت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے زمین و آسمان کے خزانے، جو اس بات کا تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب کے روزی عطا فرمائے، لیکن جب اس کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے، جب اس کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا پورا گھر، اس کی بہنوں سے لے کر ماں تک، اس کے باپ سے لے کر اس کے بھائیوں تک، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس لڑکی کو ہم دلہن بنا کر لائیں وہ اپنے باپ کو گروی رکھتا ہے، وہ اپنی ماں کا دوپٹہ دوسروں کے یہاں گروی رکھتا ہے، وہ کسی سود خور سے سود لے کر ہمارے لیے جہیز لے کر آئے۔ آج موٹر سائیکل سے کام نہیں چلتا، اس بھیک منگے کو 4 پہیوں کی گاڑی چاہیے، اس قلاش، اس فقیر کو جو اپنے آپ کو گریجویٹ کرتا ہے، اسے بھیک چاہیے، اس لڑکی سے جو اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئی، مالداروں پر تو فرق نہیں پڑتا، مگر ذرا پوچھو ان بچیوں کو جوان ہونے کے بعد کتنا غم ستاتا ہے جن کے بھائی کے پاس دینے کے لیے جہیز میں موٹر سائیکل کے لائق پیسے نہیں، کار دینے کے لیے بینک بیلنس نہیں، اپنی بہن کا ڈولا اٹھانے کے لیے 500 لوگوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس غلہ موجود نہیں، وہ بہن روتی ہے، نہ جانے کتنی بہنوں نے سلفاس کی گولیاں کھائی اور خودکشی کر لی، نہ جانے کتنی دلہنیں جب سج دھج کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو اس کی ساس نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا، اس کی نندوں نے اس کا دل پھاڑ کر پھینک دیا کہ تم لے کر کے آئی ہے، پورا پڑوسی کو تو اتنا ملا ہے، اس لڑکی سے برداشت نہ ہوا، یہ چین نہ کر سکی، میں کب تک اپنی ماں اور اپنے باپ کے خلاف تعریف سنتی رہوں گی، لہذا تنہائی میں اس نے پھانسی کا پھندا لگایا اور مرتوسمل کی طرح جھول گئی۔ اے بے غیرت نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا بھروسہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں صرف لڑکی چاہیے، شریک حیات چاہیے، جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جس کے دل میں غیرت ہو، جس کے سر پہ حیا کی چادر ہو، رہا مال دولت کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ المال راحل و غادن، راحل و غادن، یہ تو صبح کو آتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے۔ بس دوستو، یہ دنیا رشیا کا کمیونسٹ انقلاب دیکھ چکی،
امریکہ کا ظلم و ستم اور اس کا انقلاب، کیپٹلسٹوں کا انقلاب دیکھ چکی، یا بیت والا مجمع آج یہ طے کر کے جائے کہ وہ دنیا میں پھر سے اسلامی انقلاب لے کر آئے گا، جس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، جس میں دلت، اپر کلاس اور لوور کلاس کوئی نہیں ہے۔ آ گیا ہے یہ لڑائی۔ اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم سب کے سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ یہی ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لہذا اسلام تمہارے گھروں پر کھڑے ہو کر تم سے مطالبہ کرتا ہے، نکلو، زمانہ تمہارے انقلاب کا انتظار کر رہا ہے۔ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے جس سے وہ شباب پیدا کر۔ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔